اگر مانگ کروں بھی تو مانگ کرنے کا کوئی مطلب ہونا چاہیے. مجھے ایسا محسوس ہو کہ حکومت دیانتداری سے کام کر رہی ہے، تعصب نہیں کر رہی ہے. کورونا کے بعد جو حالات ملک میں ہوئے، مجھے ایسا لگا کہ شاید ان لوگوں کو بھی احساس ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا. لیکن ابھی جو تازہ واقعہ سامنے آیا اور میڈیا کا جو میں نے رویہ دیکھا، اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا، تبلیغی جماعت کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابھی یہ اپنے پرانے رویے پہ قائم ہیں، برقرار ہیں. طریقہ انہوں نے ابھی اپنا نہیں بدلا ہے. جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں تاریخ اسلام میں کہیں ایسا واقعہ ملا ہو کہ مسلمانوں نے جمعے کی قربانی دی ہو. اس سے بڑی قربانی مسلمان دے نہیں سکتا. اس کے پاس اس سے بڑی کوئی قربانی دینے کے لیے ہے ہی نہیں. لیکن اپنے ملک میں اپنے ملک واسیوں کو اور تمام دنیا کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں نے یہ قربانی دی کہ جمعے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ظہر پڑھ لی. بے شک صحیح بات. لیکن ان کا رویہ آج بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں. میں کس پردھان منتری سے مانگ کروں، کس حکومت سے میں مانگ کروں جو حکومت آج بھی تعصب کے نام پہ یہ کام کر رہی ہے. اگرچہ ہمارا اختلاف ہے ان تنظیموں سے اور تبلیغی جماعت سے، ہمارا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. اس کے باوجود میں نے جو غور کیا ہے، میں نے جو سمجھا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی کہیں کوئی غلطی نہیں ہے. ان کے یہاں مہمان آتے رہے ہیں پہلے سے، اور انٹیلیجنس کے پاس روزانہ ان کی تفصیل جاتی ہے، لسٹ جاتی ہے. انٹیلیجنس کی جانکاری میں ساری بات تھی، پرشاسن کی جانکاری میں ساری بات تھی. انہوں نے لکھ کر بھی دیا. لاک ڈاؤن کے بعد وہ لوگ جو رک گئے ان کا انتظام نہیں کیا گیا، لکھ کے دیا گیا، اس کے باوجود انتظام نہیں کیا گیا. تو وہ جو حکومت ایسا تعصب کر رہی ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنا کر پورے مسلم قوم پہ انگشت نمائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس سرکار نظام الدین کا نام آ رہا ہے. تو اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، تو میں کس سے مانگ کروں اور کس کے لیے مانگ کروں؟ مانگ مجھے کرنی ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ عذاب میں گرفتار مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. میں وہاں جا کے گڑ گڑا کے دعا کروں، مجھے یقین ہے کہ گڑ گڑا کے وہاں جا کے دعا کی جائے گی، قبول ہوگی. لیکن اگر وہی ایمانداری سے یہاں گڑ گڑا کے ہر مسلمان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، اور مسجد میں تو دکھاوے کی بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر میں تنہائی میں اگر گڑ گڑا کے وہی دعا اور وہی کام کیا جائے گا، وہی عبادت کی جائے گی، تو وہی قبولیت ملے گی. دکھاوے کا وقت نہیں ہے میرے بھائی. اس وقت صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کو دکھاؤ کہ ہم تائب ہو گئے، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اب ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں آج بھی لنٹروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو نماز یاد ہی نہیں ہے، اور وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے جو سب پڑھ رہے ہیں ویسے ہی انہوں نے سجدے وغیرہ کر لیے. میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنی آتی ہے، جیسی آتی ہے، رونا تو آتا ہے، رونا تو آتا ہے، سجدہ کرنا تو آتا ہے، سجدہ کرو، گڑ گڑاؤ، رو، معافی مانگو. کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے اس وقت. کسی قسم کا دکھاوا نہیں. ایماندار ہو جاؤ اور ایمانداری کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاؤ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو حکومت سے میں اتنی مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر چاہتے ہو کہ کورونا دنیا سے ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ایماندار کر لو. تم سب کے ہو اور تمہارے اوپر سب کی ذمہ داری ہے. تم سب کے ساتھ انصاف کرو. مسلمان تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس مشکل وقت میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے اور اپنے جمعہ قربان کیا ہے. اس سے بڑی قربانی ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے. ہم جان دے دیتے لیکن جمعہ نہیں چھوڑتے. لیکن ہم نے جمعہ چھوڑا اور ظہر پہ آ گئے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہے. تمہیں بھی اپنے طریقوں کو درست کرنا پڑے گا. تم جو تعصب کا رویہ اختیار کیے ہو وہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں سے مانگ کرنے کی
اسٹیج نہیں ہے. یہ اسٹیج بس صرف اپنے رب سے لو لگانے کی ہے. اپنے گھر میں جو لنٹروں پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے آگے لنٹروں پہ بیٹھ کے جو وقت گزار رہے ہو, تفریح کر رہے ہو, وہ وقت اپنے بزرگوں کا ذکر کرنے میں گزارو, اللہ اور رسول کا ذکر کرنے میں, اوراد و وظائف میں گزارو, عبادت میں گزارو. جتنی عبادت کر لو گے اور جتنی رب سے لو لگا لو گے, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حال پہ رحم فرمائے گا. اور اگر تم اپنا یہ طریقہ نہیں بدلو گے تو تم سمجھو حکومت سے تمہیں کوئی فائدہ مل جائے یا کسی سے کوئی فائدہ نہیں ملنا. جب تک تم تائب نہیں ہوگے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم حکومت سے مانگ کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کے سامنے ایک پرستاؤ رکھا جائے. اٹلی کے پرائم منسٹر نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے, فیل ہو گیا ہے وہ. حکومت کا میں یہ رویہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کا رویہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کورونا کی آڑ میں اپنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مہاراشٹر کو وہاں سرکار گرانے کے لیے کورونا نہیں تھا, وہاں سرکار بنانے کے لیے کورونا نہیں تھا. تم اپنے سارے کام کرتے چلے جا رہے ہو, کورونا نہیں ہے. پوری دنیا سے پیسے حاصل کرنے کے لیے کورونا نہیں ہے. ملک کو کھوکھلا کر دیا, ملک کو بیچ ڈالا, ملک میں کہیں کچھ بچا نہیں ہے. ارتھ ویوستھا بالکل چڑمرا گئی ہے. حکومت اب جو کچھ بھی ناکامیاں ہیں, محرومیاں ہیں, جو ملک کو نقصان ہوا ہے, اپنے اس تمام ناکامی کو کورونا کے اوپر رکھ کے اپنا پلہ جھاڑنے والی ہے. حکومت سے کوئی امید مت رکھو. حکومت بے ایمان ہے, بے ایمان تھی اور یہ بے ایمان ہی رہیں گے. یہ ایماندار نہیں ہونے والے ہیں. یہ جیسے تعصب پہلے کر رہے تھے, میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کو اس وقت اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تمام چیزیں, ان کے تعصب, ان کی نفرتیں, ان کو ترک کر دو, اس کی طرف مت دیکھو. اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہو اور بھائی چارہ بنا کے رکھو اور اپنے رب سے لو لگاؤ. دنیا اس وقت بالکل ترک کر دو, دنیا سے کوئی واسطہ مت رکھو, صرف اپنے رب سے لو لگاؤ. گھر سے باہر بالکل مت نکلو. ضروری کام کے لیے جتنا نکلنا ہے بس اتنا نکلو. باقی کہیں کسی کو کوئی دقت پریشانی ہے, الحمدللہ جتنا بن پڑے گا وہ کیا جائے گا. بزرگوں, اس وقت مسلمان صرف اس طرف توجہ دے لے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت سے محروم کر دیا. اپنے گھر تک آنے کے لیے قدم ہمارے باندھ دیے, ہم وہاں تک نہیں جا سکتے. اس سے بڑی سزا اللہ اور کیا دے گا تمہیں. اس سزا سے اگر بچنا ہے تو اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے سے اجازت نہیں دی ہے. اپنے گھروں کو اللہ کا گھر بنا لو, انشاءاللہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اپنے گھر کو اللہ کا گھر بنا لو, پاک کرو, صاف کرو اور گھر میں ایسے رہو جیسے مسجد میں رہنے کی ہمیں حکم ہے. تب ہمارا کچھ مسئلہ حل ہو. حضرت میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں, چائنا نے اپنا رویہ بدلا تھا. دیکھیے کتنے ظلم ڈالے. چائنا کے حالات, چائنا دیکھیے چائنا کے حالات ٹھیک ہو گئے. اس نے اپنی غلطی کو مانا. جی چائنا نے مانا, اس نے قرآن پہ پابندی لگائی, نمازوں پہ پابندی لگائی, مسجدوں پہ اس نے وہ تمام طریقے اپنے درست کیے. اس کے حالات درست ہو گئے. اس کے کورونا تقریباً ختم, کنٹرول کر لیا, اس کے سارے بازار کھل گئے. یہی ایک پرستاؤ کر ہم اپنے پردھان منتری کو دیں کہ ہمارا پرتیندھی منڈل بھیج دیں. یہ پرستاؤ میں انہیں تب دوں جب مجھے ان میں کہیں ذرا سی بھی دیانتداری نظر آئے, تب میں ان کو یہ پرستاؤ ضرور بھیجوں گا. لیکن مجھے ان کے یہاں دیانتداری نظر نہیں آ رہی. آج بھی مسلمانوں سے ان کے دلوں میں وہی نفرت ہے جو کل تھی. آپ کی بات درست ہے حضرت, مگر یہ وہ امریکہ میں بھی سرکار مسلمانوں کے ساتھ کر رہی تھی, اٹلی میں بھی کر رہی تھی, فرانس میں بھی. جس دن یہ اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں گے اس دن انشاءاللہ حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جب تک یہ اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے, مسلمان تکلیف میں ہے یہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا دیش تکلیف میں ہے, ہمیں اس کی بھی تکلیف ہے. ہم ڈبل تکلیف میں ہیں. مسلمان تکلیف میں ہے, اپنی مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے, اپنے بزرگوں کے یہاں حاضری نہیں لگا پا رہا ہے. یہ مسلمان کی تکلیف اپنی جگہ ہے, لیکن پورا ملک ہمارا تکلیف میں ہے, ہمارے ہندوستانی بھائی تکلیف میں ہے. حکومت بے ایمان ہے, یہ ساری تکلیفیں اس وجہ سے. میرا ماننا یہ ہے حکومت جب تک بے ایمان رہے گی چائنا کی طرف تب تک ان تکلیفوں سے نہ ہندوؤں کو نجات ملے گی نہ مسلمانوں کو نجات ملے گی.